انسان اشرف المخلوقات ہے، حالانکہ انسان کا اگر قد ناپا جائے تو درختوں کے قد کے مقابلے میں انسان کا قد بہت چھوٹا ہے۔ اگر انسان کی جسامت کو دیکھا جائے تو ہاتھی اور اونٹ کے مقابلے میں انسان کی جسامت بڑی مختصر سی نظر آتی ہے۔ اگر انسان کی بہادری دیکھی جائے تو شیر اور بھیڑیے جیسے درندوں کے مقابلے میں انسان کی بہادری بہت زیادہ اہمیتوں کی حامل نہیں ہے۔ قد چھوٹا، بہادری بڑی مختصر، ڈرپوک ہے انسان۔ بڑے بڑے بہادروں کو جب جنگل کے شیروں کے سامنے دیکھا گیا تو ان کی ٹانگیں کانپتی ہوئی نظر آئی۔ ہاتھیوں سے بچنے کے لیے اس کی طاقت اور قوت کے مقابلے کے سامنے آدمی بے بس نظر آیا۔ تو جس کا قد اتنا، جس کی طاقت اتنی، جس کی بہادری اتنی، پھر وہ اشرف المخلوقات کیوں؟ اس کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ بظاہر اگر ظاہر بینی کے ساتھ چشمے سر سے اگر اندازہ کیا جائے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، اور اگر بنظر عمیق یعنی گہرائی کی نظر سے دیکھیں، انسان کو تنقید کی نظر سے دیکھیں تو منہ میں بدبو، اگر وہ 2-4 دن مسواک اور برش نہ کرے منہ میں بدبو، نیند سے اٹھے آنکھوں میں کیچڑ، جوان ہو تو بال سیاہ ہو، خوبصورت سفید، بوڑھا ہو تو بال سفید ہو جائیں، حالانکہ وہ بھی خوبصورتی ہی ہے، لیکن اگر تنقید کی نظر سے دیکھو تو کبھی بال سیاہ ہے، کبھی بال سفید ہیں، کبھی نزلہ بہ رہا ہے، کبھی آنکھوں میں کیچڑ ہے، کبھی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ دیکھنے میں معیوب لگتا ہے، کبھی اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ دیکھنے میں معیوب لگتا ہے۔ انتہائی دبلا ہو تو معیوب لگے، انتہائی موٹا ہو تو معیوب لگے، بھوکا ہو تو چلنے کے اندر تکلیف ہو، زیادہ کھا لے تو چلنے میں تکلیف ہو۔ غرض کے انسان کو دیکھیں، پیدا ہوا تو کمزور ہوا، بوڑھا ہوا تو پھر کمزور ہوا، پیدا ہوا تو اٹھنے کے قابل نہ تھا، دائی نے اٹھایا، دائی نے نہلایا۔ ذرا غور فرمائیں، اللہ اکبر، پیدا ہوا تو خود نہا نہیں سکتا تھا، دائی نے نہلایا، مر گیا تب بھی خود نہا نہیں سکتا تھا، غسال نے نہلایا۔ اللہ اکبر، پیدا ہوا تو دائی نے اٹھا کر ماں کی گود میں رکھا، مر گیا تو غسال اور یاروں نے اٹھا کر قبر کی گود میں رکھا۔ آخر مجھے بتائے تو صحیح، قدم قدم پہ محتاج انسان، قدم قدم پہ محتاج انسان، آخر اشرف المخلوقات کیسے ہونے لگا؟ تو یاد رکھے، بہادری کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، قد کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، حسن کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، رات کو سو کر کے صبح اٹھنے کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، کھانے پینے کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، چلنے بولنے کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ انسان کی آواز کی توجہ فرمائیں، انسان کی آواز پر جنگلوں میں غزلیں نہیں لکھی جاتی، لیکن طوطا مینا کی آوازوں پر پورے رات مشاعرے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو غرض کے آواز کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی تمہید کر دے، اینڈ یہی ہوگا کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے۔ تو یاد رکھے، یہ فلسفہ کسی کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن آپ اس طرف آئے تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ پیدا کیا، آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا، کیا شان ہے انسان کی، انسان کی شان کیا ہے۔ اللہ اتنا بڑا آسمان بنایا،
کن کہہ کے بنایا، اتنی بڑی زمین کو پھیلایا کن کہہ کے پھیلایا، عرش بنایا کن کہہ کے، کرسی بنائی کن کہہ کے، فرشتے بنائے کن کہہ کے، اللہ اکبر مخلوقات بنائے کن کہہ کے، 18,000 عالم بنائے کن کہہ کے، لیکن جب انسان کو بنانے کی بات آئی تو کن کہہ کے نہیں بنایا، حالانکہ کن کہہ کے بنا سکتے تھے لیکن کن کہہ کے نہیں بنایا، بلکہ جب انسان کو بنانا چاہا تو کہتے ہیں انسان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، انسان کو دست قدرت سے بنایا، کچھ تو ہے انسان میں کہ سب کو کن کہہ کے بنایا، حضرت انسان کو دست قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ اکبر۔ پھر بنایا کہاں؟ جنت کے اندر بنایا، کتنے اہتمام سے بنایا، فوراً نہیں بنایا، پہلے مٹی منگوائی، پھر بارش برسائی، پھر ہوا چلائی، پھر تجلیات کی گئی، پھر پیار کی نظر سے دیکھا گیا، پھر محبت کی نظر سے نوازا گیا، پھر اپنے حسن پر سجایا اور سنوارا گیا، پھر صورت آدم کو اللہ اکبر اپنی صورت پر پیدا کرنے کی بات کی گئی۔ جب جا کر انسان بنا، انسان کا مجسمہ کھڑا ہوا، فرشتوں کو لے کر کے، جو شیطان تھا جسے معلم الملائکہ بھی بعض مفسرین نے لکھا، اور معلم الملائکہ لکھنے والے مفسرین میں اعلیٰ حضرت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کا بھی نام آتا ہے، بعض مفسرین نے لکھا، بعض محققین نے لکھا، معلم الملائکہ جب ملائکہ کے ساتھ دیکھنے گیا آدم کو تو دیکھ کر کہتا ہے کچھ نہیں ہے اس کے اندر، اس میں کچھ نہیں ہے، جیسے ظاہروں نے دیکھ کے کہا کچھ نہیں اس کے اندر۔ یاد رکھنا انسان کو یا کسی کو بھی دیکھنے کے دو پیمانے ہوتے ہیں، ایک پیمانہ ظاہری آنکھوں کا ہوتا ہے اور ایک پیمانہ عشق کی آنکھ کا ہوتا ہے، ایک پیمانہ محبت کی آنکھ کا ہوتا ہے، ایک پیمانہ بصیرت کی آنکھ کا ہوتا ہے۔ ظاہر میں دیکھ کے کہا پورے بدن میں جگہ جگہ سوراخ ہے، یہ تو بنا ہے خاک سے، سوراخ 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 ہے اس کے پورے بدن میں، اتنے سوراخ ہیں اپنی انگلی کے سوراخ گنتے گنتے زندگی ختم ہو جائے، اتنے سوراخ بدن میں کتنے ہوں گے۔ اس نے کہا تو تھا بات، یاد رکھنا ہر سچی بات بولی نہیں جاتی ورنہ بے ادبی ہو جاتی ہے، ہر سچی بات بولی نہیں جاتی ورنہ بے ادبی ہو جاتی ہے، کچھ سچی باتوں کو لبادہ عشق پہنا کر کے بولا جاتا ہے، لیکن بہرحال بات یہ ہوئی، اس نے کہا پورے کے پورے سوراخ ہے، کھانا نہ ملے تو زمین پہ پڑ جائے، زیادہ کھا لے تو چلنے کے قابل نہ رہے، اس طرح کی بات کی، لیکن وہ بھی کہہ گیا اس پورے وجود میں مجھے کچھ نہیں دکھتا خاص، لیکن اس کے سینے میں بائیں طرف ایک پیٹی ہے، اس کے سینے میں الٹے ہاتھ کی طرف ایک پیٹی ہے، وہ بند ہے جہاں میری نظر نہیں جاتی، شاید اس کے اشرفیت کا راز یہی ہے، شاید اس کے اشرف ہونے کا، اشرف المخلوقات ہونے کا راز یہی ہے۔ بات اس نے صحیح کہی، جھوٹا کبھی کبھی صحیح بول دیتا، جھوٹا بھی کبھی کبھی صحیح بول دیتا، اس نے بات کہی یہی دل ہے، یہ اس نے دل نہیں کہا کیونکہ اس نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، تو الٹے ہاتھ کی طرف جو پیٹی ہے وہاں میری نظر نہیں جاتی، اس کی مقبولیت کا راز یہی ہے، اور سچی بات یہی ہے، پورا وجود کچھ نہیں، خاک ہے، خاک ہے انسان، خاک ہے انسان، وجود کی بنیاد پہ خاک ہے، لیکن اس دل کی بنیاد پر مقام یہ ہے، اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اور بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، اگر بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، پھر انسان کی پرواز وہاں ہے جہاں فرشتوں کا گمان نہیں جاتا، انسان کی پرواز وہاں ہے جہاں کیف کے پر جلتے ہیں، بشریت وہاں جاتی ہے جہاں ملکوتیت پیچھے رہ جاتی ہے، ملک پیچھے رہتے ہیں، ملک کا تصور پیچھے رہتا ہے، وہاں تک بشریت جاتی ہے۔ تو انسان کی مقبولیت اور
اشرف المخلوقات ہونے کا راز یہ دل ہے جو بائیں طرف لٹک رہا ہے، لیکن یہ دل ہمیشہ گوشتوں کا لوتھڑا ہے، اور یہ لٹک رہا ہے کسی کام کا نہیں ہے۔ مرغے میں بھی یہ لٹک رہا ہے، بکرے میں بھی یہ لٹک رہا ہے، جانوروں میں بھی یہ لٹک رہا ہے، لیکن یہ دل گوشت کا لوتھڑا اس وقت خدا کے عرش سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہ دل گوشت کا لوتھڑا اس وقت خدا کے عرش سے افضل ہو جاتا ہے جب اس دل کے اندر خدا کے یار کا عشق آ جاتا ہے، خدا کے یار کی محبت آ جاتی ہے۔ جب یہ دل کسی سے عشق کرنے لگتا ہے، جب یہ دل کسی سے پیار کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ اللہ بلندی کہاں جاتی ہے کہ اللہ کا عرش بھی رشک کی نظر سے ہے۔ اللہ کا عرش بھی رشک کی نظر سے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا گمان نہیں ہے۔ مقال العرفاء میں امام اہل سنت نے لکھا، اور بھی صوفیہ نے اپنی اپنی کتابوں میں، چونکہ یہ محفل صوفیہ کی ہے اور میرا طریق یہ رہا ہے کہ جب میں مدرسوں میں جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں وہاں کی بولی بول، پبلک میں آتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں وہاں کی بولی بول، صوفیہ کے درمیان بیٹھتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں سبق سنانے ہی کی نیت سے صوفیہ کی بولی بولوں۔